اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج شارٹ میں بات کرتے ہیں کہ CAA سے ہندوستانی مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا فی الحال امت شاہ کی وزارت داخلہ نے اور گرہ منترالیہ نے ایسا واضح کرتے ہوئے، کلیئر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ CAA سے ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں کی شہریت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شہریت، سٹیزن شپ ثابت کرنے کے لیے ان سے کوئی بھی دستاویز مانگا نہیں جائے گا۔ ایسی ایک خبر آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیاں لگاتار CAA کو لے کر سوالات کھڑے کر رہی ہے، آبجیکشن لے رہی ہے۔ کئی اسٹیٹس میں تو باقاعدہ وہاں کی حکومتوں نے صاف طور سے کہہ دیا کہ وہ اس کالے اور ناپاک قانون کو اپنی ریاستوں میں لاگو ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، مغربی بنگال میں ممتا دیدی نے اعلان کر دیا، ایسے ہی تمل ناڈو کے مکھیہ منتری اسٹالن نے بھی اعلان کر دیا کہ اس ناپاک قانون کو ہم اپنی اسٹیٹ میں لاگو ہونے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں نے 1 سال تک جم کر وروध کیا تھا جب اس سے پہلے CAA لایا گیا تھا، اور اب رمضان کی پہلی رات تھی، یعنی مبارک رات تھی، اور اس مبارک رات میں حکومت نے اس کالے ناپاک قانون کو لا کر پھر ایک بار مسلمانوں کو غصہ دلایا۔ یا یوں سمجھیے کہ حکومت اس بات کو سمجھ گئی کہ رمضان کے مہینے میں شاید مسلمان وروध نہیں کر پائیں گے، راستوں پر نہیں آئیں گے، روڈ پر نہیں آئیں گے، اس لیے رمضان کے پہلی ہی رات میں، پہلے ہی دن باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ پھر لگاتار، جیسے میں نے گزشتہ کل بتایا تھا، کہ کچھ مسلم دانشوروں کا اس پر کڑا وروध ہوا ہے کہ CAA یہ سنویدھان کے خلاف ہے، یہ تقسیم کرنے والا ناپاک بل ہے، یہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے والا بل ہے۔ اب مسلمانوں کی آوازیں اس کے خلاف اٹھنے لگی ہے، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گرہ منترالیہ سے، وزارت داخلہ سے، یعنی امت شاہ، منسٹری آف ہوم افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ CAA سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں اور ان سے شہریت ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز مانگا نہیں جائے گا، ایسا گرہ منترالیہ کہہ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مسلمانوں سے کوئی ثبوت مانگا نہیں جائے گا تو پھر لایا کیوں جا رہا ہے؟ جی ہاں، تو لوگ اس کا جواب یہ بھی دے رہے ہیں کہ BJP اس لیے اس کو لا رہی ہے کیونکہ BJP نے اپنے مینیفیسٹو میں، اپنے وعدوں میں یہ بھگوا ٹولے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم CAA لاگو کریں گے۔ اب 2024 کا الیکشن آ گیا، رام مندر سے جتنا فائدہ ملنا چاہیے تھا اتنا فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو CAA بھی ان کے مینیفیسٹو میں تھا، تو مینیفیسٹو تو پورا کر کے دکھانا پڑے گا نا کہ ہم نے CAA لائے ہیں۔ تو پھر یعنی یوں سمجھیے کہ ملک کے ہندوؤں کو، بھگوا ٹولے کو اور بے وقوف بنا کر CAA لاگو کیا جائے گا، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں، تاکہ مسلمان کسی قسم کا وروध نہ کرے، اور ہندوؤں کو یہ کہہ کے ٹھنڈا کر دیا جائے گا، دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا بھائی بہنوں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ CAA لائیں گے، ہم نے لایا، ہم نے وعدہ کیا تھا رام مندر بنائیں گے، ہم نے بنایا، حالانکہ ہم نے مہا پاپ کیا، ادھورے مندر کا ہم نے نرمان پورا بھی نہیں ہوا، ادھورے مندر کا ہم نے اوپننگ کروایا،
राम नवमी भी हमने आने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि 2024 के इलेक्शन निकल जाएगा, तो हमने अधूरे मंदिर का ओपनिंग करके महापाप किया, लेकिन बताया जाएगा कि हमने राम मंदिर बनाया। तो ऐसी CAA लाया। अब खैर, अभी फिलहाल गृह मंत्रालय से ये वजाहत हो रही है कि मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों से कोई शरीयत साबित करने के लिए कोई दस्तावेज मांगा नहीं जाएगा। जी हाँ, तो अब जाहिर बात है इसी खबर को लेकर कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को ज़्यादा गुस्सा दिखाने की, रोड पर आने की, एहतजाज और तीव्र आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो गृह मंत्रालय ने कहा है वो उससे लग रहा है कि इससे मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि ये अमित शाह है, ये बोलकर भी आगे बोल देंगे वो चुनावी जुमले थे, क्योंकि इनके झूठ इनके खमीर में शामिल है, धोखा, गद्दारी, मक्कारी इनके खून में शामिल है। तो इनका भरोसा नहीं है कि ये CAA को लाकर फिर आगे चल के न जाने कौन सा और कदम लाएंगे, NPR और NRC का। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा। अभी वो क्लियर कह रहे हैं कि मुसलमानों से कोई शरीयत साबित करने के लिए कोई दस्तावेज, कोई कागजी सबूत मांगा नहीं जाएगा। तो खैर इस तरीके से खबरें चल रही है CAA को लेकर, लेकिन इंशाल्लाह अगला वक्त बताएगा कि इस नापाक बिल का विरोध करना है या नहीं करना है तो किस अंदाज में करना है। लेकिन अभी इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि मुसलमानों ने कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हुकूमत कुछ ऐसी हरकतें करके मुसलमानों को जज्बात में लाकर रोड पर लाने की भी कोशिश करती है, क्योंकि जितना माहौल बिगड़ता है उतना BJP को फ़ायदा होता है। खैर अभी खबर मेन यही आई है कि CAA से मुसलमानों को डरने की कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।